قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیہ و اکمل ثنا کی بارگاہ بکسپناہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد بحمدہ تعالی رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کا بے پایہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کے مقدس لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رمضان المبارک اور اس عشرہ رحمت کی خاص رحمت نازل فرمائے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں رحمت الہی کے حصول کے ذرائع کیا کیا ہیں ان پر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری مخلوق ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ جس شخص پر، جس جماعت پر، جس قوم پر یا جس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی یا اسے حاصل ہو گئی تو وہ رحمت اس کے لیے ہر اچھائی اور ہر خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کا فضل اور احسان نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو تو دنیا اور آخرت میں انسان کو کوئی بھی بھلائی میسر نہیں آ سکتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ عشرہ، جسے عشرہ رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت لوٹنے کا عشرہ ہے۔ خوب اس کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کا وقت ہے۔ سو ہمیں پورے رمضان المبارک میں بالعموم اور اس عشرہ میں بالخصوص وہ افعال کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز حصول رحمت الہی کا ذریعہ ہے وہ ہے ادائیگی زکوٰۃ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک کامل ذریعہ ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ اس کا سماعت کر لیجئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو چیزیں وہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں کو اللہ کے نزدیک اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے وہ رسول کی دعائیں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا، رسول کریم کا دعا سے نوازنا، یہ ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ، اور اللہ انہیں ان قریب اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ کریم بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں جو سورۃ النور میں ہے ارشاد ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں نماز پڑھو
زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت سے نوازا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادائیگی زکات بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اگلی آیت میں جو سورۃ الاعراف میں ہے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور میں یہ لکھتا کن کے لیے ہوں، اپنی رحمت دیتا کن کو ہوں، اس کا ذکر اس سے اگلی حصے آیت میں بیان کرنا ہے۔ تو کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں یا مقدر کر دیتا ہوں جو ڈرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت سے بھی واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ادائیگی زکات کرتا رہے تو اللہ کریم کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں کثرت سے اس کی تلقین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وکان رسول اللہ اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے سخی اور جواد تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل، وکان یلقاه فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ فی القرآن، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا سمندر خوب موج پر ہوتا ہے۔ فَرَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اس کا فائدہ ہر ایک کو ملتا ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر ایک فیضیاب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان رحمت الہی کے حصول کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب اس ضمن میں ہم نے یہاں ایک زکوٰۃ ورک شاپ کا انعقاد کیا تھا رمضان مبارک سے ایک دن قبل، اور اس میں تقریباً زکوٰۃ کے تمام مسائل تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ مختصراً آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فرض کا وقت، اس کا وقت کیا ہے ادائیگی کا؟ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ فقیر شرعی کون ہوتا ہے؟ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا افضل ہے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عموماً زکوٰۃ کے باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں اس کے واجب ہونے کے۔ نمبر 1، انسان صاحب نصاب ہو، اور وہ نصاب قرض کے علاوہ ہو، اس پر سال گزر جائے، اس کی حاجت اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان سے زائد ہو، وہ مال نامی ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو آج کی تاریخ میں ہم صاحب نصاب اسے کہیں گے، اس کی کیٹیگریز آپ کر لیجئے یوں کہ اگر تو کسی شخص کے پاس صرف سونا موجود ہے، اصل جو اعتبار ہے زکوٰۃ کے باب میں وہ سونے اور چاندی کا ہے، اصل اعتبار سونے اور چاندی کا ہے، اس کو ہی معیار بنایا جاتا ہے صاحب نصاب ہونے یا نہ ہونے کا۔ گویا کہ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ پیمانہ ہے یا آلہ ہے جس کے ذریعے یہ ناپا جاتا ہے کہ یہ شخص صاحب زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اگر تو کسی کے پاس صرف سونے کی مقدار موجود ہے تو جب تک 7.5 تولے اس کی مقدار نہیں ہو جائے گی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس میں قیمت کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے اس کی قیمت 10 لاکھ بنے، 50 لاکھ بنے، 70 لاکھ بنے، 1 کروڑ بنے، جب تک 7.5 تولہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پاس 7 تولہ بھی موجود ہے
تو بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہو۔ اور اگر صرف چاندی موجود ہے کسی شخص کے پاس، سونا موجود نہیں ہے، روپے پیسے رقم کی صورت میں کمیٹی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، مالی تجارت صرف چاندی ہے، تو جب تک یہ 52.5 تولہ کی مقدار کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اس میں بھی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے 52.5 تولہ کی قیمت 40,000 بنے، 50,000 بنے، 5 لاکھ بنے، جب تک یہ مقدار نصاب کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو صاحب نصاب نہیں گردانا جا سکتا۔ اور اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، تو اگر تو دونوں کا نصاب مکمل ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ایسا پوسیبلٹی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی، تو اب وہ سونے کے اعتبار سے بھی صاحب نصاب ہے اور چاندی کے اعتبار سے بھی صاحب نصاب۔ اب اسے اختیار ہے، چاہے تو سونے کی الگ زکات دے، چاندی کی الگ زکات دے، یا ملا کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہاں ہے کہ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، لیکن دونوں نصاب سے کم ہے، ایک تولہ سونا لگا دیں ایک تولہ چاندی لگا دیں سمجھنے کے لیے، تو اب کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت کتنی بنتی ہے، دونوں کو ملایا جائے گا، اور دونوں کی قیمت کو ملانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، ان دونوں کی مل کر اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زائد ہے۔ کم ہے تو نہیں ہوگی زکات، برابر یا اس سے زائد ہے تو آٹومیٹک اس پر زکات لازم ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کسی ایک جنس کی بات ہوگی، صرف سونے کی بات ہوگی یا صرف چاندی کی بات ہوگی، تو اس میں مقدار ضروری ہے، جب تک مقدار مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک صاحب نصاب نہیں قرار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل جائے، سونے کے ساتھ چاندی مل جائے، چاندی کے ساتھ سونا مل جائے، سونے کے ساتھ روپے مل جائے، کیش اماؤنٹ مل جائے، سیونگ اماؤنٹ جو آپ کا بینک میں رکھا ہوا ہے وہ مل جائے، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ مل جائے، آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ مل جائے، آپ نے کہیں کمیٹی ڈال رکھی ہے وہ مل جائے، آپ نے پرائز بونڈ رکھے ہوئے ہیں وہ مل جائے، الغرض کوئی بھی ایسی چیز جسے مال کہا جاتا ہے، جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے انسان کی، وہ اگر سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ مل جائے تو اب اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، نہیں، اب اتنا دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے آج کی تاریخ میں، یہ دونوں مل کر اس کی ویلیو کو پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے؟ اگر تو پہنچ رہے صاحب نصاب زکات ہوگی، نہیں پہنچ رہے تو نہیں ہوگی۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے اس چیز کو جانچنے کا کہ کون صاحب نصاب ہے اور کون صاحب نصاب نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ دوسری چیز حاجت اصلیہ، مال تو ہو اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ وہ ہوتی ہے جو انسان جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا انسان، جیسا کہ اس کا اپنا ذاتی گھر، اس کی سواری، گاڑیاں، ٹھیک ہے، گھر کا سامان، کمپیوٹر، پہننے کے کپڑے، گھر کے برتن، یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ ہیں، ان پر کوئی زکات نہیں۔ تو جو چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں اگرچہ ان کی قیمت کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکات نہیں۔ اب کسی کے پاس مثال کے طور پر کوئی ایسی گاڑی ہے جس کی قیمت 1 سے 1.5 کروڑ روپے ہے، تو اب اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب کیونکہ تمہاری ضرورت تو ایسی گاڑی سے پوری ہو سکتی ہے جس کی قیمت 10 لاکھ یا 15 لاکھ ہو، لہٰذا تم اسے بیچو اور 10 یا 15 لاکھ کی جو گاڑی ملتی ہے 20 لاکھ 25 لاکھ کی وہ لے لو اور باقی کی زکات نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز انسان کی حاجت میں ہے چاہے اس کی مالیت کتنی ہی کیوں نہ ہو اس پر زکات دے۔ گھر ہے کسی کا 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اسے بیچ 1 کروڑ کا گھر لے اس میں دے اور باقی کی زکات دے، نہیں، یہ حاجت اصلیہ۔ تو جو چیز حاجت اصلیہ میں ہے اس کی قیمت چاہے جتنی ہو اس پر زکات لازم نہیں۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر کلیئر کر لی کہ کن چیزوں پر زکات ہے کن چیزوں پر زکات نہیں۔ اسی طریقے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں مختلف، مثال کے طور پر کوئی لیتھ مشین کا کام کرتا ہے تو وہ لیتھ مشین وہ اس کی حاجت ہے، اس کے بغیر تو وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ مکینک ہے
اس کے پاس مختلف قسم کی مشینیں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ گاڑی ٹھیک کرتا ہے، تو وہ سب کی سب اس کی حاجت میں داخل ہے۔ کوئی پکوان سینٹر والا ہے تو اس نے دیگیں خرید رکھی ہے، سامان خرید رکھا ہے پکوان کا، اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، وہ بھی اس کی حاجت میں، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کمپیوٹر لیب کھولی ہے، لاکھوں روپے کے کمپیوٹر وہاں رکھے ہیں، لوگوں کو سکھا کے کما رہا ہے، تو ان کمپیوٹرز پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہو۔ اب زکوٰۃ بیسیکلی لازم کن چیزوں پہ ہوتی ہے یہ سمجھ لیں تو یہ آپ کا دوسرا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس چیز پر نہیں۔ شرعی اعتبار سے اصلاً تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہوگی، اور باقی جن جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے وہ سب اس میں داخل ہے، انہی تینوں میں داخل ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے سونا چاندی، وہ کسی بھی فارم میں ہو، رو فارم میں ہے، یوز کی فارم میں، زیورات کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں، پہننے کے ہیں، رکھنے کے ہیں، کسی کو دینے کے ہیں، ہر صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہے، سونا چاندی پر۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام کا سونا چاندی بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو جب تک بچوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس وقت آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے اس کا نصاب تو میں نے بتا دیا، سونا چاندی کا، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، تو میں نے آپ کو تفصیل بتایا، اسی کا اعتبار ہوگا۔ صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، دوبارہ بتا دیتا ہوں، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، دونوں ہو تو دونوں کا ملا کر دیکھیں اس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہے یا نہیں ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور عموماً ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آج کا جو ریٹ ہے وہ چاندی کا تقریباً 9,000 روپے بنتا ہے پر تولہ، تو آپ اگر 9,000 کو 52.5 تولہ سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 4,72,500 روپے آج کا نصاب کی جو رقم بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے۔ اب آپ 1 تولہ سونا لے لیں، 1 تولہ چاندی لے لیں تو 5 لاکھ روپے تولہ سونا بن گیا، اور 10,000 کی آپ چاندی لگا لیں تو 5,10,000 بن گئے، دونوں کو ملایا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے اس سے زائد ہے یا کم ہے، تو دیکھا تو زائد ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو آج کیا بنی وہ میں نے آپ کو بتا دیا 4,72,500، اور اس کی ویلیو بنتی ہے 5,10,000 مثال کے طور پر، تو آٹومیٹک یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا جس کے پاس 1 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ یہ ہے سونا چاندی، کسی بھی فارم میں ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین کر لیجیے، یہ ہوتا ہے عموماً میاں بیوی کے مابین کہ زیور بیوی کا ہوتا ہے، اور بیوی کے یہ خیال میں کہ بھائی شوہر ہے وہ زکوٰۃ دے گا، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرا تو سونا نہیں ہے، بیوی کا خود زکوٰۃ دے، اب بیوی تو کماتی نہیں ہے، اس نے تو کوئی کاروبار نہیں کرنا ہوتا کہ جو وہ زکوٰۃ دے، تو پھر اب کیا ہے حکم، سمجھ لیجیے خوب اچھی طرح سے، جو سونے یا چاندی کا مالک ہے اسی پر زکوٰۃ ہے، دوسرے پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، اسی پر زکوٰۃ لازم ہوگی جو اس کا مالک ہے۔ اب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اجازت سے شوہر ادا کر کے زکوٰۃ ادا ہو جائے، لیکن شوہر مجبور نہیں ہے اس مسئلے میں، اگر وہ منع کرتا کہتا نہیں میں تو نہیں دے رہا، تو اب بیوی اس کو مجبور نہیں کر سکتی، یا اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا زکوٰۃ نہ دینے، تو وہ بیوی کے ذمہ ہی ہوگا۔ اب بیوی اگر شوہر منع کرتے زکوٰۃ دینے سے تو بیوی کیا کرے، تو اس کے لیے مختلف طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ سونا چاندی اسی کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے، وہ تو واجب ہو چکی ہے، اب اس کے لیے کچھ بھی کر کے ادا کرنا ہے اس کو، تو پہلا طریقہ تو یہی ہو گیا کہ اسے آپ فروخت کر دیں، اور فروخت کرنے کے بعد اس میں سے جو زکوٰۃ کی ویلیو بنتی ہے وہ نکال کر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر ہم نے یہ توڑ دیا تو پھر تو یہ بچے گا نہیں، تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ صورت نہیں بنتی تو کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اگر قرض لے کے بھی نہیں بنتی کوئی صورت تو کوئی چیز اپنی بیچ دیں، سونے چاندی کے علاوہ جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کو بیچ کر زکوٰۃ کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کریں۔
بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا یا کوئی بھاگ نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسری چیز مال تجارت۔ پہلی چیز بتا دی آپ کو سونا چاندی، تین چیزوں پر زکوٰۃ ہے، میں یہ بتا رہا تھا، سونا چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان نے خریدا ہی اس لیے ہے کہ اسے آگے بیچوں گا، وہ مال تجارت ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے پرچون کی شاپ کھولی، کنفیکشنری کی، تو اس میں اس نے چیزیں رکھی ہیں، آٹا، چینی، دالیں، چاول وغیرہ ذالک، تو اوبیسلی واضح طور پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اس نے دکان کھولی ہی اس لیے ہے تاکہ میں یہاں پر چیزیں بیچوں گا، تو مال تجارت۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو موبائلز کا کام کرتا ہے، وہ موبائل کی دکان پہ کیا کرتا ہے، موبائل خریدتا ہے، اس لیے خریدتا تھا کہ ان کو آگے بیچوں گا، وہ مال تجارت ہے۔ اب مال تجارت پر زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ مال تجارت کو بھی اس کا جو پیمانہ ہے، کتنے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، کتنے پر نہیں ہے، وہی ہے جو سونا چاندی ہے۔ اس میں بھی معیار 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو ہے۔ ابھی جیسا کہ بتایا کہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے آج کی ڈیٹ میں نصاب کی رقم بنتی ہے چاندی کے اعتبار سے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو ہے وہ آج بنتی ہے 4.5 لاکھ کے قریب۔ تو اب اگر کسی شخص کی دکان میں 2 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، مال تجارت، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4.5 تک پہنچے گی جب بھی اس کی ویلیو، آٹومیٹک وہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ مال تجارت اس وقت تک مال تجارت ہے جب تک اسے آگے بیچنے کی نیت ہے۔ اگر بیچ میں نیت تبدیل ہو گئی یا اس میں کوئی ایسا تصرف کر دیا کہ جس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ اسے بیچنا نہیں چاہتا، یا نیت متعین نہیں رہی، دونوں طرف بیچ بھی سکتے ہیں، سمجھ آئی تو خود بھی رکھ لیں گے، تو ان تمام کی تمام صورتوں میں وہ مال تجارت نہیں رہے گا۔ آپ نے گاڑی خریدی، اگر تو کنفرم نیت ہے کہ بھائی اس کو آگے ہی بیچنا ہے، پھر تو وہ مال تجارت ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کو آگے ہی بیچنا ہے لیکن بعد میں بدل گئی، چلانے کے بعد سمجھ آیا یار اچھی گاڑی مل گئی، خود یوز کرتے، چھوڑو بیچنا، تو آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، اب یہ مال تجارت نہیں رہا۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ گاڑی خرید کر آگے کرایہ پر دے دی، رینٹ پر چلا دی، اب بھی وہ مال تجارت نہیں رہا۔ تو یہ کانسیپٹ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ جب تک کسی بھی چیز کو آپ اس نیت سے اپنے پاس رکھیں گے کہ اس کو آگے ہی بیچنا ہے، اس وقت تک وہ مال تجارت ہے۔ لہٰذا 3 سال تک آپ نے کوئی مکان خرید کے رکھا رہا اور لوگوں کو بولتے رہے یار اس کو بکوانا ہے، نہیں بک رہا، وہ 3 سالوں کی زکوٰۃ لازم ہے آپ پر۔ پھر 4تھے سال آپ کو یہ لگا نہیں بک رہا تو ٹھیک ہے رینٹ پر چڑھا دیتے ہیں، تو اب سے یہ پھر مال تجارت نہیں رہے گا۔ اب اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پہلے اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر 10 کروڑ روپے کا مکان خریدا اور 3 سال تک اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا اس نیت سے کہ اس کو بیچوں گا، اچھے پیسے مل جائے بیچ دوں گا، نہیں بکا، تو 3 سالوں میں اس کی 10 کروڑ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، آپ کو نکالنی ہوگی۔ 4تھے سال آپ نے اس کو ریٹ پہ چڑھا دیا، اب سال بھر کا جو ریٹ آ رہا ہے اب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی ویلیو پر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال بھر کا 12 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے رینٹ آ رہے ہیں، تو اب وہ 10 کروڑ سے کم ہو کر 12-15 لاکھ روپے پر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے تھے۔ اس کے علاوہ مزید مسائل بھی ہیں، بہت جس میں پیچیدگیاں ہیں، وہ بہت معاملات ہیں، تو اگر کسی بھائی نے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو بعد اس نماز مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسی طریقے سے مسائل شرعیہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔